کیا ہو گیا ہے مس بیوٹی؟ اتنی پیاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ کیپٹن اس کی کرسی کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، جب میں سوچتی ہوں کہ وہ بھی تو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ مقدس جگہ کو لینے کے لیے مقدس روحوں کا قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہمارا یہ ماننا نہیں ہے کہ اس دنیا میں آئی گئی ساری مخلوق کو ہمارے گوڈ نے بنایا ہے؟ تو پھر گوڈ کی اس دنیا پر گوڈ کی مخلوق کا خون بہانا جائز ہے کیا؟ وہ سوال پر سوال کرنے لگی۔ اس کو روتے دیکھ کر اور معصومانہ سوال کرتے دیکھ کر کیپٹن فتیقہ کے جال میں پھنسنے لگا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ دیکھو، ہم بھی ظلم کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمیں احکامات ملے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ اصل لڑائی بیت المقدس کے لیے ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گلابی رخسار سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ فتیقہ اس کے مذہب سے اور انہی میں سے ہے، بس معصوم دل رکھنے کی وجہ سے جذباتی ہو گئی ہے۔ مجھے وہ مقدس جگہ دیکھنی ہے جس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے فتیقہ بولی۔ کیا آپ مجھے وہاں لے جائیں گے؟ پھر التجائیہ لہجے میں کہنے لگی۔ ابھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہر طرف سے راستے بند ہیں، آپ کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کی ابھی یہاں ہی یہ حالت ہے تو وہاں کے حالات آپ کیسے دیکھ سکیں گی؟ کیپٹن بولا۔ آپ کو خالی جگہ چاہیے تھی تو پھر ہر طرف سے راستے بند کیوں کیے؟ ہماری کتاب میں تو ایک طرف سے راستہ کھلا چھوڑنے کا کہا گیا ہے کہ جو لوگ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ جائیں، اور جو لڑنا نہیں چاہتے وہ بچ جائیں۔ آپ لوگوں نے گوڈ کی کوئی بھی بات نہیں مانی، پھر لڑائی کس لیے؟ اوہو، تم تو مجھے بھی شرمندہ کر رہی ہو لڑکی۔ میرے پاس ان سوالات کا جواب نہیں ہے، ہمیں بس حکم ملا اور ہم نے اپنا فرض نبھایا۔ وہ اب کے تھوڑا تلخی سے بولا۔ نہیں، میں تو خود کو مطمئن کر رہی ہوں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ کیا گوڈ ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ فتیقہ بولی۔ اپنے چھوٹے سے ذہن پر زور مت دو، بس انجوائے کرو۔ یہ دیکھو کہ بیت المقدس اب ہمارا ہے، کیپٹن بے تکلف ہوتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے وہ کیپٹن زہر لگا۔ اس کا دل کیا کہ اسی کے پستول سے اس کا کام تمام کر دے۔ کم سے کم ایک درندہ تو کم ہو، مگر پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی۔ ٹھیک ہے، آپ کیپٹن ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک آخری سوال کا جواب دے دیں پلیز۔ مجھے لگتا ہے آپ کو مطمئن کرنے میں ہی میرا سارا دن گزر جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ میرے کیمپ چلنا چاہیے۔ ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے اور پھر آپ کے سارے سوالات کے لیے بندہ حاضر ہے۔ کیپٹن فتیقہ کو دیکھتے ہوئے اس میں دلچسپی لینے لگا اور سوچنے لگا کہ اس میں کچھ تو خاص ہے جو اس نے پوری دنیا کو اپنے سوالات سے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور پھر دل ہی دل میں کچھ اور بھی سوچنے لگا کہ دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ فتیقہ کو تو جیسے موقع چاہیے تھا۔ آپ کا کیا پتہ آپ مجھے بھی بم سے اڑا دیں تو؟ فتیقہ نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ نہیں، میں اپنوں کو نہیں مارتا، کیپٹن بولا۔ مجھے تو لگا ہماری آرمی نفسیاتی ہو گئی ہے جو ہر کسی کو مارے جا رہی ہے۔ فتیقہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آپ بے فکر ہو کر آ جائیں، میں خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کیپٹن بولا۔ اچھا، یہاں خوبصورت کون ہے؟ مسکراتے ہوئے فتیقہ نے پوچھا۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کیمپ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ خون خوار کیپٹن کے ساتھ بغیر کسی کو اطلاع کیے اکیلے اس کے کیمپ میں جا رہی ہیں؟ کیپٹن نے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا تھا، لیکن غور سے آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو دل کیا آپ پر بھروسہ کر لیا جائے، کیونکہ آپ میرے اندر کے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات دے رہے ہیں۔ اگر میں آپ کے ساتھ نہ بھی جاتی تو بے چین رہتی، کیونکہ میں نے تو صرف تورات پڑھی ہے، اپنے باپ کی آنکھوں سے اور باپ کی زبان سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ وہ کیپٹن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا مطلب آپ ان پڑھ ہیں؟ کیپٹن نے پوچھا۔ میرے بابا بہت بوڑھے انسان تھے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ کسی اچھے اسکول جا سکتی، تو وہ مجھے روزانہ تورات سناتے تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی۔ اچھا، آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت پری جس نے صرف اور صرف اپنے سوالات سے دنیا کو ہلا دیا، وہ ان پڑھ ہے؟ چلیں فکر نہ کریں، باقی میں پڑھا دوں گا، کیپٹن نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فتیقہ کا دل کیا کہ زوردار پنچ مار کر اس کا منہ لال کر دے۔ ایسا مت کریں، آپ میرے استاد ہیں، فتیقہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اتنا عزت والا رتبہ مل جانے پر کیپٹن دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ تاروں بھری رات، پیاری ہوائیں، لمبا سفر اور خوبصورت لڑکی کا ساتھ کسی سہانے خواب سے ہرگز کم نہ تھا۔
آج تک میرا سفر اتنا خوشگوار نہیں گزرا جتنا آج گزر رہا ہے۔ آپ کا ساتھ مجھے خوشی دے رہا ہے مس بیوٹی۔ تو آپ میرے ایک اور سوال کا جواب دیں۔ فتیقہ دوسری طرف دھیان بٹانے کے لیے بولی۔ جی جی بندہ حاضر ہے، کیپٹن نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ بیت المقدس آپ کے لیے اہم کیوں ہے؟ بائبل کے مطابق تقریباً 3000 سال پہلے بادشاہ داؤد نے یروشلم کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ بادشاہ داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ پر ہیکل بنوایا تھا۔ یہ ہیکل یہودیوں کے لیے عبادت کا سب سے اہم مرکز تھا اور یہاں عہد کا صندوق ایکسٹریکٹ کانوینٹ بھی رکھا گیا تھا۔ آج کی مغربی دیوار، جسے ہائی تلبراک بھی کہا جاتا ہے، اسی ہیکل کی باقیات سمجھی جاتی ہے۔ یہ یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں ان کے کئی اہم پیغمبروں کی زندگی کے اہم واقعات پیش آئے۔ دنیا بھر کے یہودی نماز پڑھتے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اور نجات کے وقت دنیا کا مرکز بیت المقدس ہوگا۔ یہ تمام وجوہات بیت المقدس کو یہودیوں کے لیے ایک انتہائی مقدس اور روحانی شہر بناتی ہیں۔ کیپٹن بات ختم کرتے ہوئے گھڑی دیکھنے لگا۔ فتیقہ نے سونے کی ایکٹنگ کی اور سوچنے لگی کہ اتنا ہی مقدس تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو دونوں قوموں کو اس پر جھگڑا کرنے کے بجائے امن قائم کرنا چاہیے تھا۔ یہودیوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مسلمان بھی بیت المقدس کے لیے ان سے ملتا جلتا نظریہ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی ان کے پیغمبروں کا انکار نہیں کیا۔ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں بھی ان کے پیغمبروں کا اور بیت المقدس کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اتنی ساری باتیں تو ان دونوں کی کتابوں میں ایک جیسی ہیں، اور مسلمان تو ان کی مقدس جگہ کی حفاظت ہی کر رہے تھے۔ بجائے جنگ کے امن کے ساتھ بھی تو دونوں قومیں رہ سکتی تھیں۔ کبھی مسلمانوں نے کسی یہودی کو بیت المقدس پہ جانے سے نہیں روکا۔ یہ سارا فساد کسی فسادی دماغ کا تخلیق کردہ ہے۔ اللہ اسے غارت کرے۔ آنکھیں بند کیے وہ گہری نیند میں سو گئی۔ کیپٹن مسکراتے ہوئے غور سے فتیقہ کو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کے معصومانہ سوالوں پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں اتنی ذہین لڑکی کو اپنی شریک حیات تصور کر بیٹھا۔ پھر اس نے خود کو خود ہی تنبیہ کی کہ کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنے خیالات کو لگام پہنانی چاہیے۔ خود سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، کیپٹن تم ایک مشن پر ہو، ہوش کرو، ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ آفتاب کا کیپٹن کی لائیو ویڈیو کے بعد سے فتیقہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ غور سے سامنے رکھے کمپیوٹر پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گیا۔ کہاں گئی ہو فتیقہ؟ رات گزرنے کو ہے۔ فتیقہ کی طرف سے کوئی سگنل نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا فتیقہ کے ساتھ، زندہ بھی ہوگی یا نہیں، کہیں پکڑی تو نہیں گئی۔ کیا کروں، کیسے کروں؟ فتیقہ جس نمبر اور موبائل سے ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی، اس نے اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کے بعد لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ یہ تو غزہ کے قریب اسرائیلی فوجیوں کے کیمپ کی لوکیشن ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ اتنی جلدی اتنے فوجیوں کی موجودگی میں کیسے گئی ہوگی؟ آفتاب نے ISI ایجنسی میں کال کی اور ساری صورتحال بتاتے ہوئے آگاہ کیا کہ ہمیں فوری طور پر ایک اور لڑکی کو ٹرین کر کے بھیجنا پڑے گا۔ پاکستانی ایجنسی میں موجود کرنل ISI کی گمنام شیرنیوں کی فائل کھولنے لگا۔ اچانک ماریا کی فائل اس کے سامنے آ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے فائل پر رک سا گیا۔ وہ ماریا کی فائل کو غور سے پڑھنے لگا۔ اس کی بہادری کو سراہتے ہوئے اس کی فائل کے آخر پر موجود اس کا نمبر تیزی سے اپنے موبائل میں محفوظ کیا اور کال کرنے لگا۔ جی سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ ماریا نے فون ریسیو کرتے ہی فوراً کہا۔ آر یو ریڈی فار یور نیو مشن؟ کرنل کی آواز میں وقار اور سختی تھی۔ جی سر، میں ہمیشہ تیار ہوں، ماریا بولی جیسے کوئی شیرنی کسی شکار کی تلاش میں دھاڑ رہی ہو۔ آر یو ریڈی فار پاکستان؟ کرنل نے دوبارہ جملہ دہرایا۔ یس سر، آئی ایم ریڈی، وہ تیزی سے بولی۔ آئی ایم سینڈنگ یو اے لوکیشن، دین وی ول میٹ ایٹ 2 AM۔ ماریا نے اوکے سر کہتے ہوئے فون رکھ دیا اور تیزی سے ضروری سامان بیگ میں رکھتے ہوئے اپنی ماں کے لیے خط لکھنے لگی۔ السلام علیکم امی، مجھے اسلام آباد میں ایک اچھی جاب مل گئی ہے۔ میں انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ آپ سب کا خیال رکھیے گا۔ میں کچھ عرصہ ہاسٹل میں رہوں گی۔ آپ کو پیسے بھجوا دوں گی۔ جلد ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی پیاری بیٹی ماریا۔ وہ لوکل ٹرانسپورٹ بس استعمال کر کے اسلام آباد پہنچی۔ وہاں ایک عام سے پارک میں آفتاب اور کرنل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آفتاب نے دوبارہ سرچ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو موبائل فتیقہ کے استعمال میں تھا وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں اس کے کانوں میں ایک پیاری سی آواز ٹکرائی۔ سبز پتوں میں سبز طوطا میاں مٹھو کہلاتا ہے۔
یہ ماریا کی خفیہ کوڈنگ تھی کیونکہ اس کو صرف ایک دو چہرے ہی اس سے پہلے جانتے تھے۔ وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی عام سی حالت میں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ماریا کرنل کو پہچانتی تھی جو اس کے سامنے بینچ پر بیٹھے تھے۔ کرنل اٹھ کر پاؤں زمین پر رکھ کر سلوٹ کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ماریا بولتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کیوں نہ کروں، تم جیسی بیٹیاں ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں۔ ایک اور ٹاسک تمہارا منتظر ہے، آفتاب تمہیں تفصیلات بتائے گا۔ وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، جی مس ماریا، بات کچھ یوں ہے کہ فتح کا ایک مشن پر ہے اور اسے بچانا ہوگا۔ وہ ساری کارگزاری ماریا کو سنانے لگا۔ آپ اتنی دور سے آئی ہیں، چلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ سر میرے پاس کھانا موجود ہے، آپ آگے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ماریا بولی اور پرس سے کالے چنے نکال کر چبانے لگی۔ اس کو اب محفوظ کر لیں، آگے چل کر آپ کو یہی کھانے پڑیں گے۔ آئیں میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے کرنل، آفتاب اور ماریا ایک فیملی ہال میں بیٹھ گئے۔ آفتاب مسلسل ماریا کو اندیکھا کرتے ہوئے نوٹ کیے جا رہا تھا۔ وہ بظاہر ایسے تھی جیسے کوئی خاموش سمندر۔ کوئی بھی اوپر سے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ سمندر جو ساحل پر کھڑے کسی بھی شخص کو بہت خاموش دکھائی دے رہا ہے، اپنے اندر کتنا طوفان لیے ہوئے ہے، اپنے اندر کتنی جستجو لیے ہوئے ہے۔ اس کے اندر کا پانی بہت تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے بحری جہاز کو تیزی سے دنیا کی سیر کروا دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی اور وقت ضائع کیے بغیر کچھ کرنے کا حوصلہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کھانا کھا کر وہ خفیہ کمرے میں چلے گئے اور پلان کو ترتیب دینے لگے۔ کرنل نے میز پر ایک نقشہ نکالا اور ماریا کو سمجھانے لگا۔ اس وقت سخت پہرا ہے، غزہ میں داخل ہونا مشکل نہیں ناممکن ہے، بلکہ خودکشی کے مترادف ہے۔ ہمیں صرف اسرائیلی اسلحہ کو تباہ کرنا ہے اور فتیقہ کو واپس لانا ہے۔ فتیقہ اپنی ذہانت سے قوم کے دلوں میں سوالیہ نشان تو اٹھا چکی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ دشمن کی قید میں ہے۔ اس کی آخری لوکیشن یہاں ہے۔ نقشے پر ابھرتی غزہ اسٹرپ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آفتاب بولا۔ ماریا ایک ایک بات گویا اپنے اندر جبس کر رہی تھی۔ میں یہاں تک پہنچوں گی کیسے؟ تمہیں الکراک تک کی ٹکٹس میں بنوا کر دوں گا۔ ہوائی جہاز کے ذریعے جاؤ گی اور پھر وہاں جا کر اسرائیلی لڑکی کا روپ دھار کر بیر شیوا تک وہاں کی ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا ہوگا۔ شناخت چھپانی ہوگی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ غزہ اسٹریپ تک کا سفر ایک فقیرنی کے روپ میں پیدل کرنا ہوگا۔ وہ غور سے نقشہ دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بہتے پانی کو نہ روک سکی۔ اوہو، کیا ڈر گئی ہیں آپ؟ آفتاب مخاطب ہوا۔ نہیں، میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ سب کو ڈرا سکوں، لیکن اس نقشے نے رلا دیا۔ تاریخ کیا لکھے گی کہ غزہ کے تینوں اطراف میں مسلم ممالک خاموش کھڑے تھے جب غزہ کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کو بہت آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ ایک طرف سعودی عرب تھا، ایک طرف ایران، ایک طرف شام اور ایک طرف بحر عرب۔ جب اسرائیل نے پہلا حملہ کیا تو عالمی دنیا کو روکنا چاہیے تھا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی شکست ہے۔ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے بچے نوجوان سو رہے ہیں۔ ہم اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بہادر تو زندہ ہوگا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کسی کو دکھ میں دیکھ کر اس حالت میں ہو کہ مداوع کر سکو اور نہ کرو تو پھر تم چاہے عالم ہو، محدث ہو، مفکر ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو۔ ہمدرد وہ جن کا درد مشترک ہوتا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اگر ہمدردی نہیں ہے، اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ کانپ نہیں اٹھتے، کسی کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے، وہ کل خیر سے محروم ہے۔ مسلمان ہونے کی خاطر نہ صحیح، انسانیت کے ناطے ہی صحیح۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر آفتاب کا کلیجہ بھی منہ کو آنے لگا۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہمیں اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنا ہوگا۔ وہ سیٹلائٹ کی فوٹیج چیک کرنے لگا، پھر تیزی سے لیپ ٹاپ پر اسکرول کرتے ہوئے بتانے لگا کہ اسرائیل نے غزہ کو 3 طریقوں سے یرغمال بنایا ہے۔ نمبر 1، فضائی حملے۔ اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملوں کے لیے لڑاکا طیارے جیسے کہ F-16 ہیلی کاپٹر اور ڈرون استعمال کیے ہیں۔ ان حملوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ نمبر 2، بم اور میزائل۔ فضائی حملے میں مختلف قسم کے بم اور میزائل استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں گائیڈڈ بم جیسے کہ جوائنٹ ڈائریکٹر اٹیک مانیٹر JDM اور دوسرے غیر گائیڈڈ بم شامل ہیں۔ نمبر 3، زمینی کارروائیاں۔ زمینی کارروائیوں میں اسرائیلی فوج نے توپ خانے اور ٹینکوں جیسے کہ مرکاوا ٹینک کا استعمال کیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی سمندری ناکہ بندی بھی کر رکھی ہے، جس سے امدادی سامان اور دیگر ضروری اشیاء کی رسائی ناممکن ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ان کے ہتھیار تباہ کرنے ہوں گے تاکہ ان کو مزید ظلم کرنے سے روکا جا سکے۔
اس کے لیے ہتھیاروں کے اڈے پتہ کرنا ضروری ہے۔ میری معلومات کے مطابق اسرائیل اتنا بڑا قدم امریکہ کے بغیر نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ امریکہ تو انسانیت کے حقوق کے لیے بہت سے اقدام اٹھاتا ہے، تو وہ اس ظلم میں اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ ماریا بولی، میں نے تحقیق کی تھی، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی بنیاد کئی دہائیوں سے ہے۔ امریکہ اسرائیل کو اپنا ایک اہم اتحادی سمجھتا ہے اور ان تعلقات کی کئی وجوہات ہیں۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اسرائیل کو اس خطے میں اپنا ایک اہم اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پارٹنر سمجھتا ہے، جو ایران اور دیگر مخالف قوتوں کے خلاف توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ سرد جنگ کولڈ وار کے دوران امریکہ نے اسرائیل کو سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف ایک مضبوط گڑھ کے طور پر دیکھا۔ اس وقت سے ہی امریکہ نے اسرائیل کو ایک بڑی مقدار میں فوجی اور مالی امداد دینا شروع کر دی تھی۔ امریکہ ہر سال اسرائیل کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس امداد سے اسرائیل اپنا دفاعی نظام مضبوط کرتا ہے، جدید ہتھیار جیسے کہ آئرن ڈوم تیار کرتا ہے۔ دونوں ممالک انٹیلیجنس اور فوجی ٹیکنالوجی کے شعبے میں گہرا تعاون کرتے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کو ایسی ٹیکنالوجی اور معلومات فراہم کرتا ہے جو امریکہ کی اپنی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے اہم ہوتی ہے۔ امریکہ میں بہت سے یہودی ایونجیلیکل مسیحی برادریوں کی طرف سے اسرائیل کے لیے مضبوط حمایت موجود ہے۔ یہ گروپ امریکہ کی ریاست حکومت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عشاء کی اذان کی آواز سنتے ہی آفتاب چپ ہو گیا۔ انشاءاللہ باقی نماز کے بعد ترتیب دیتے ہیں۔ عائشہ کے منہ پر سورج کی کرن پڑی تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ یا اللہ، تیری قدرت ہے کہ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے۔ اللہ، مسجد اقصیٰ میری اقصیٰ۔ اللہ، وہ تو تیرے پیغمبروں کی لاڈلی مسجد ہے۔ اللہ، جنہوں نے اس کا لحاظ نہ کیا ان کو تباہ و برباد کر دے۔ عائشہ اکیلی تھی، اس کے چاروں طرف بس ملبہ تھا۔ گھروں کی دیواریں گری ہوئی تھیں، چھتیں غائب تھیں، ہر طرف گرد و غبار تھا۔ یہ وہی گلی تھی جہاں وہ کھیلتی تھی۔ اب یہاں خاموشی کا راج تھا، ایک ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ کسی کی آہٹ سن کر پتھروں کے نیچے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ ہر لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ اسے اپنے والدین کا چہرہ یاد آتا، ان کی آخری باتیں یاد آتی۔ جنگ نے صرف عمارتیں ہی نہیں گرائی تھیں بلکہ لوگوں کے دلوں کے ٹکڑے بھی کر دیے تھے۔ عائشہ کو اپنی ذات سے ہی سب سے زیادہ اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ جنگ نے اس سے اس کا گھر، اس کے پیارے اور یہاں تک کہ اس کے بچپن کی یادیں بھی چھین لی تھیں۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان سے زیادہ اس کے دل پر زخم تھے۔ بھوک اور پیاس سے برا حال تھا، لیکن اصل تکلیف یہ تھی کہ وہ زندہ کیوں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں ایک نئی دنیا کا خواب دیکھتی جہاں امن ہو، کوئی جنگ نہ ہو۔ اس کا سارا حوصلہ صرف اس ایک خواب پر منحصر تھا۔ عائشہ کو صرف زندہ رہنا تھا، ہر قدم ہر سانس اس کے لیے جنگ ہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندہ رہنے کی آگ تھی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک پہاڑی کے پار سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہی پناہ گاہ ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنا سارا حوصلہ اکٹھا کیا اور اس سمت چل پڑی۔ راستے میں ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ وہ ایک جگہ رکی جہاں ایک جلا ہوا گھر تھا۔ وہاں ایک بوتل ملی، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے پانی پینے لگی، جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہاں بچوں کے کھلونے تھے اور کھلونوں کے پاس بچوں کے جلے ہوئے لاشیں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ اچانک اسے ایک گاڑی کی آواز آئی۔ یہ آواز اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑا گئی۔ اس نے فوراً چھپنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم پر کانٹے لگے مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے صرف ایک ہی چیز یاد تھی کہ کیمپ تک پہنچنا ہے۔ جب گاڑی کی آواز دور گئی تو وہ پھر چل پڑی۔ اس کا جسم تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا تھا لیکن اس کی ہمت برقرار تھی۔ فتیقہ جب کیمپ کی طرف آ رہی تھی تو اس نے موبائل آف کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی ریڈار سسٹم ڈیٹیکٹ نہ کرے۔ کیمپ پہنچتے ہی کیپٹن نے اپنے کیمپ میں کھانا منگوایا۔ فتیقہ کو آفر کی کہ وہ فریش ہو جائے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ فتیقہ نے نارمل رہنے کی کوشش کی۔ کھانا کھانے کے بعد کیپٹن نے فوجی دستے کو کارروائیاں روکنے کی ہدایت کی اور دوبارہ کیمپ میں آ گیا۔ ہاں جی مس بیوٹی، اب آپ پوچھ سکتی ہیں جو بھی پوچھنا چاہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بیت المقدس ہم یہودیوں کے لیے تو اہم ہے کیونکہ اس سے ہمارے پیغمبروں کی نشانیاں جڑی ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ آپ ان کو بے دردی سے قتل کر کے ظالم بننے کی بجائے وہاں سے جانے کا بھی تو کہہ سکتے تھے، فتیقہ نے کہا۔ ہاں، یہ سوال کبھی میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ بات تو پتے کی ہے کہ وہ جانیں قربان کر رہے ہیں، پھر بھی اپنی عبادت سے رکے نہیں۔ مطلب کہ یروشلم ان کو بھی جان سے پیارا ہے، لیکن ہم قتل اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ ہم سے چھین نہ لیں۔ لیکن آپ کی یہ بات دل کو لگی ہے کہ ان کے لیے بیت المقدس میں ایسا کیا رکھا ہے؟
اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ کیپٹن گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں جانتی ہوں کچھ، آپ کہیں تو بتاؤں؟ فتیقہ نے اسے مزید گہری سوچ میں دھکیلنے کے لیے کہا۔ جی میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا ہے جو آج تک میں نہیں جانتا۔ کیپٹن نے بات مکمل کی۔ وہ حق کا متلاشی تھا۔ ذات پات، مذہب، قومیت سے بالاتر ہو کر جب بھی کوئی سوچتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے تو اللہ ضرور اس کو ہدایت کا راستہ عطا کر دیتا ہے۔ فتیقہ نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے لیے آسانی کر، کوئی مشکل نہ کرنا۔ پھر وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولنے لگی۔ میرے ابا نے بتایا تھا کہ ایک پیغمبر کا ہماری کتاب میں بھی تذکرہ ہے۔ اسی پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے پیغمبروں کے بعد اللہ نے یہ نبی بھیجے تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، جیسے ہماری کتاب تورات ہے۔ اس میں سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی یروشلم لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کیں۔ یعنی ان کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور ایک رات میں ہی انہوں نے مسجد اقصی کی اور آسمانوں کی بھی سیر کی۔ اللہ نے ان کو ایک پروں والے فرشتے براق کے ذریعے آسمانوں پر بلایا۔ اس وقت تو بجلی نہیں تھی، کوئی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا، لیکن براق کا مطلب ہوتا ہے بجلی سے بھی تیز۔ اب بجلی کی تیزی تو ہم سب جانتے ہیں کہ بجلی کیسے فاصلہ طے کرتی ہے۔ وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں۔ فتیقہ کو تو جیسے اسلام کے متعلق بتانے کا موقع مل گیا ہو۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ کیا کہا؟ ان کی کتاب میں بنی اسرائیل کی صورت؟ یہ نام تو جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یہ تو ہمارا ہی تذکرہ ہے، یہ تو ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ ان کی کتاب اور ہماری کتاب اتنی ملتی جلتی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی دین نہیں ہوتا؟ اور کیا جانتی ہو تم بیت المقدس کے بارے میں؟ مجھے بتاؤ پلیز۔ کیپٹن چونکا۔ اتنے میں ایک فوجی چائے لے کر آیا۔ اس کے جانے کے بعد فتیقہ دوبارہ سے بولنا شروع ہوئی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، وہ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد بھی تقریباً 16 سے 17 ماہ یہی قبلہ رہا، پھر اللہ کے حکم سے قبلہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا، لیکن مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت برقرار رہی۔ مسجد اقصی اور اس کے آس پاس کا علاقہ بہت سے انبیاء کی سرزمین رہا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اس طرح یہ جگہ کئی انبیاء کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ ان کے نبی نے ان کو مسجد اقصی کی خاص فضیلت بتائی ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ وہ اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ فتیقہ رکے بغیر بول رہی تھی۔ آپ چائے لیں۔ چائے پیش کرتے ہوئے کیپٹن بولا۔ آپ اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہیں؟ مسلمان ہمارے پیغمبروں کی اتنی عزت کرتے ہیں اور ہماری مسجد کی بھی، تو ان کے دلوں میں نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ان کی نفرت میں اس سرزمین کو تباہ کر دیا جس میں ہمارے مقدس نبی رہتے آئے ہیں۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے ہمارے نبی سے محبت کرنے والے کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا، کچھ سوچے سمجھے بغیر ان کو کاٹ کر رکھ دیا۔ کیپٹن اس کی بات سننے کے بعد شرمسار لہجے میں بولا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی باتوں کا گہرا اثر ہو رہا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ قلم تلوار سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ وہ سوچنے لگی اگر کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اپنے مذہب پر بھی عمل کرے تو فساد رک سکتا ہے، امن قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اور ہماری کتاب میں بھی جنگی قوانین ایک جیسے ہیں۔ قرآن میں بھی مسئلہ پہلے بات چیت سے حل کرنے کی تاکید ہے، اور تورات میں بھی۔ پھر دونوں ہی کتابوں میں بچوں، بوڑھوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں تک پر رحم کرنے کا کہا گیا ہے۔ اتنی ساری باتوں کا ایک جیسا ہونا کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا لکھنے والا بھی ایک ہی ہے۔ وقت، حالات و واقعات کی پیش نظر کچھ قوانین تبدیل ہوئے تھے، لیکن جڑ ایک ہی تو تھی۔ وہ سوچتے ہوئے سونے لگی۔ کیپٹن اٹھ کر کھلی ہوا میں چلا گیا۔ وہ دیر تک سوچتا رہا۔ فتیقہ کی باتوں میں دم تھا، اس نے اس کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ بیٹھا ہوا سارے واقعات یاد کرنے لگا کہ کیسے ایک ماں بچوں کو بچانے کی کوششیں کر رہی تھی، مگر نفرت کی آڑ میں اس نے اس کے سامنے اسی کے بچوں کو ذبح کر دیا تھا۔ کون ہیں یہ لوگ جو مذہب کے نام پر دلوں پر کفر لگا دیتے ہیں، جو انتقام میں اندھا، بہرا اور گنگا کر دیتے ہیں، وحشی بنا دیتے ہیں؟ وہ خود سے مخاطب ہوا۔ میں کون ہوں؟ ایک درندہ، ایک چھوٹی سی معصوم سی لڑکی ہمارے مذہب کے متعلق اتنا کچھ جانتی ہے، اور میں کیپٹن ہو کر کچھ نہیں جانتا؟
کیونکہ مجھے نفرتوں کے درمیان پالا گیا۔ اصل باتیں تو مجھ سے چھپا لی گئیں۔ میرے دماغ میں مسلمانوں کے خلاف صرف نفرت بھری گئی۔ ان کی اچھی باتیں تو چھپا لی گئیں، میں نے خود کیوں تلاش نہیں کی؟ وہ خود کو کوستے ہوئے افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا۔ اسے اپنے سینئرز کی وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جب اسے کہا گیا کہ جنگ میں سب جائز ہے اور سب کی اجازت ہے۔ پھر وہ طاقت کے نشے میں چور مسلمان بچیوں کی کیسے عزتیں تار تار کرتا رہا اور درندگی ڈھاتا رہا، ان کے سروں سے چادریں اتارتا رہا، باپ اور بھائیوں کے سامنے ان کے عورت ہونے کی تذلیل کرتا رہا۔ وہ خود سے مخاطب ہوا، میں کسی جانور سے کم تو نہیں، میں کس کا پالتو ہوں؟ کم سے کم اپنے خدا کا تو نہیں ہو سکتا۔ میں تو ان درندوں کا پالتو ہوں جنہوں نے مذہب کے نام پر یہ سب کروایا اور میں کرتا گیا۔ وہ اپنی درندگی پر رونا چاہتا تھا۔ وہ فتیقہ کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل اس کے لیے نرم اور خود کے لیے سخت پڑ رہا تھا۔ اس کا ضمیر جاگ رہا تھا اور اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اندر سچ جاننے کی جستجو بڑھ رہی تھی۔ فتیقہ نے آنکھ کھولتے ہی جائزہ لیا تو اسے علم ہوا کہ وہاں کیپٹن نہیں تھا۔ اس نے اس کا لیپ ٹاپ اٹھایا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ سب سے پہلے آفتاب کو خفیہ کوڈ بھیجا تاکہ آفتاب کو گرین سگنل مل جائے کہ سب اوکے ہے، اور پھر جلدی سے اس کے لیپ ٹاپ سے اس کی مقدس کتاب پر مزید سرچ کرنے لگی۔ پھر اسے قرآن کی وہ آیات یاد آئی جو اس کی ٹریننگ میں اس کو بتائی جاتی رہی تھی۔ اسے آل عمران کی آیت نمبر 64 یاد آ گئی، جس میں لکھا ہے کہ ایک جیسی باتوں پر اکٹھا ہو جاؤ۔ اس آیت میں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دی گئی کہ وہ ان مشترکہ باتوں پر اکٹھا ہو جائیں جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان یکساں ہیں۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اسے سورہ انعام کی وہ آیت یاد آئی جس میں غیر مسلموں کو برا بھلا کہنے اور گالی دینے سے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ بدلے میں اللہ کو برا نہ کہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں تلخ کلامی اور دشمنی کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان غیر مسلموں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ دشمنی میں جہالت کے سبب اللہ کو برا کہیں گے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام امن، اتحاد اور دوسروں کے لیے احترام کا دین ہے۔ یہ آیت جیسے ہی اسے یاد آئی وہ رونے لگی۔ اس کو مسلمانوں کی جہالت پر رونا آیا کیونکہ اس کے والد کو صرف فرقہ واریت کی بنا پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور قتل کی وجہ فرقہ وارانہ گفتگو اور پیری مریدی کو برا بھلا کہنا تھا، جبکہ قاتل اور مقتول دونوں ہی مسلمان تھے لیکن جاہل، کیونکہ اس آیت کو اگر پڑھا ہوتا تو ایک دوسرے پر فرقہ وارانہ جملے نہ کسے جاتے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مزید تلاش جاری رکھی۔ اسے وہ چیزیں ڈھونڈنا تھیں جو اس کے اور کیپٹن کے دل میں ایک جیسی تھیں۔ وہ سوچنے لگی کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، کتنا مکمل دین ہے۔ اسے اپنے مسلمان ہونے پر جیسے فخر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اگر کیپٹن اس پر اعتماد کرے تو اس کے لیے اگلا مشن آسان ہو سکتا ہے۔ اتنے میں بوجھل دل کے ساتھ کیپٹن کیمپ میں داخل ہوا۔ رات کے 2 بجے اس طرح اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہونا، ایک لمحے کے لیے وہ ساکن ہو گیا۔ اس کو لگا کہ کوئی جاسوس تو نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر لیپ ٹاپ استعمال کر رہی ہے۔ وہ تیزی سے فتیقہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھنے لگا۔ کیا آپ بھی وہی چیزیں سوچ کر پریشان ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے؟ فتیقہ ڈرے بغیر مخاطب ہوئی۔ آپ کیسے جانتی ہیں کہ میں یہی سوچ رہا تھا؟ آپ کون ہیں؟ کیپٹن نے لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ فتیقہ چہرے پر اپنے اندر کے حالات کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ قدرت کی طرف سے وہ دوسروں کے دماغ اور دل پڑھنے کا ہنر رکھتی تھی۔ رات کو ہمارے درمیان اسی ٹاپک پر بات چیت ہو رہی تھی۔ بہت سی ایسی باتیں سامنے آئیں جو نہ میں جانتی تھی نہ آپ۔ مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی آخر جنگ کی کیا وجہ ہے۔ اگر ان کا مذہب ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اگر ہمارا مذہب ہے تو اس کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے؟ مخلوق تو ساری ایک ہی خدا نے بنائی ہے۔ یہی تورات میں لکھا ہے، تو پھر مسلمان تورات کو کیوں نہیں مانتے اور اپنی زندگیاں بچا لیتے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو عقل استعمال کرنی چاہیے۔ سنی سنائی کہانیوں پر تو دین کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب بے چینی بڑھ گئی تو اپنے سوالات کے جواب لینے کے لیے آپ کا لیپ ٹاپ استعمال کیا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا تو سوری آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جلدی سے بولی، نہیں نہیں ایسی بات نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہوئی۔ میں بھی یہ جاننا چاہتا تھا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ باتیں آج تک کوئی میرے سامنے نہیں لایا، بلکہ مجھے صرف کسی بندوق کی طرح استعمال کیا جاتا رہا۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، لگتا ہے آپ پوری رات سوئے نہیں۔ آپ اپنے بستر پر آرام کر لیں، سوری میری وجہ سے آپ کو بستر نہیں مل سکا۔ فتیقہ نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی کہ اسے اس کی بہت فکر ہے۔ وہ واقعی تھک چکا تھا۔ اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے لیپ ٹاپ فتیقہ کے ہاتھ میں تھما کر کہنے لگا،
آپ نے جو کچھ سرچ کیا ہے مجھے پڑھ کر سنا دیں کہ ہماری کتاب اور مسلمانوں کی کتاب میں کون سی چیزیں ایک جیسی ہیں۔ جی جی کیوں نہیں، تو سنیے، قرآن اور تورات میں کئی ایسی باتیں ہیں جو ایک جیسی ہیں، خاص طور پر بنیادی عقائد اور احکامات کے حوالے سے قرآن جو کہ مسلمانوں کی کتاب ہے اور تورات جو کہ ہماری کتاب ہے اس کو سچا مانتی ہے۔ وہ ہمارے نبی کو بھی عزت دیتے ہیں اور نبی مانتے ہیں۔ ان کی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ تورات میں آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان کا حکم موجود تھا، اور یہی اصول کچھ تبدیلیوں کے ساتھ قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں ہے کہ، اور ہم نے اس میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی قصاص ہے، اور پھر جو کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 45۔ وہ بول اٹھا، ایسا ہی تورات ایکزوڈس 21-24 میں ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں۔ اسے یاد آ رہا تھا یہ قوانین میں اس کو پڑھایا گیا تھا، لیکن ایک چیز جو قرآن والی آیات میں تم نے سنائی وہ اضافی ہے، اور بہت بہتر ہے کہ معاف کر دینا اور اس کے لیے کفارہ رکھنا۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، اگلی آیت کو دہراتے ہوئے کہ جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے منہ دیوار کی طرف کر لیا۔